کو یاد ہوگا بےنظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں تھی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا وہ سیکورٹی رسک ہیں جی۔ تو یہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا جی کہ ہم یہ کہیں جی کہ ان کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ بظاہر تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نظر تو یہی آتا ہے جی اور ہمارے جو کچھ نوجوان صحافی دوست ہیں جی اور جو نوجوان پولیٹیکل ورکرز ہیں جی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوا، جی لیکن یہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو ماضی کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے جی کہ ہمیشہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی سیاستدان کو اپنے راستے کا پتھر سمجھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں، جی لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ جو ہٹاتے ہیں وہ خود کسی پتھر کے نیچے آ جاتے ہیں اور سیاستدان کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے۔ اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں فوری طور پہ جی اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، اچھا فوجی عدالت میں ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا اچھا اور ان کے اپنے ہی کچھ ساتھی جو ہیں وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے جی اور پھر ایک فوجی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو پھر اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا اور وہ جو کیس ہے وہ چلتا رہے گا کافی عرصے تک۔ جی تو یہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن میں عمران خان کو شاید اس میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا جی اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے اگر گرفتار ہو گئے پھر تو وہ اس میں کمپین میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، جی لیکن اگر الیکشن سے پہلے گرفتار نہیں ہوتے تو ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے وہ قابل نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ اب امتحان ہے، دیکھیں نا، ایک طرف تو میڈیا میں ان لوگوں کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے یا ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جی لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، مثلا اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جی اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں صحیح کہ جو انڈر گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہوگا خواہ اس میں عمران خان صاحب حصہ لیں یا نہ لیں، لیکن جو ان کا ایک بیانیہ ہوگا، ان کی جو پارٹی جو ہے وہ اگر جتنی بھی اپنے آپ کو سنبھال سکی اور جو بھی اس الیکشن میں حصہ لیں گے ان کا بیانیہ الیکشن میں ضرور موجود ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا جی کہ جو لوگ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوٹے ہیں نا، لوٹے، جی اگلے الیکشن کا بیانیہ لوٹوں کے خلاف ہوگا۔ وہ لوٹے کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں ان کو عوام کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میر صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی الیکشن کمپین کریں یا الیکشن میں حصہ لینا چاہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہوں، وہ بھی کسی دن آپ کا جو ایک کرسی رکھی ہوئی ہے نیشنل پریس کلب میں وہاں بیٹھ کے وہ بھی مذمت بھی کر رہے ہوں اور اظہار لا تعلقی اور سیاست سے علیحدگی کا، یہ بھی سینیریو تو بن سکتا ہے نا؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ جو لوگ ابھی نہیں گرفتار ہوئے تحریک انصاف کے اور جن کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہم صحافی ہیں، ہمارا سب سے رابطہ ہوتا ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جی جن کے خاندان کے لوگوں کو، جن کے قریبی عزیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی پریس کانفرنس کریں، جی لیکن اس کے باوجود وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے۔ مثلا ایک علی نواز اوان صاحب ہیں اسلام آباد سے جو ایم تھے، جی تو ان کا تو گھر جو ہے اس کو ہی انہوں نے بلڈوز کر دیا ہے، ان کا جو کاروبار ہے اس کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب ہیں جو ایک اور ایم ہیں اسی علاقے سے ہیں، ان کے بھی بڑے پریشر ڈالا جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو مثال دیا کہ اس علاقے میں مجھے لگتا ہی ہے، ہم بھی روز باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو فرض کریں کہ علی نواز اوان اور صداقت علی عباسی جو ہیں وہ بھی الیکشن سے باہر کر دیے جاتے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، لیکن اگر وہ الیکشن سے باہر رہے اور ان کے سپورٹرز کو اور ووٹرز کو پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی ہے، بھلے یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہے، اس کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ لوگ اسی کو ووٹ دیں گے۔ جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیں نا، ایک عجیب اس وقت بڑی بحث ہو رہی ہے جی کہ جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں یا وہ ان کا گروپ جو ہے وہ کدھر جائے گا، تو اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو کاف لیگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، نون لیگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں جی ایک نئی پارٹی بنائیں۔ جی صحیح ہے۔ تو میں سوال آپ سے ان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کیپیسٹی جی
میں سوال یہی کرنے لگا تھا کہ جو باقیات ہے الگ ہونے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جہانگیر ترین کے پاس اگر جاتے ہیں تو جو باقی ماندہ پی ٹی آئی ہوگی اس کو جہانگیر ترین سنبھالیں گے یا شاہ محمود قریشی صاحب سنبھالیں گے؟ مجھے لگتا یہ ہے، دیکھیں یہ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، اور آپ کیونکہ جنوبی پنجاب کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جی تو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کو سنبھالیں گے۔ جی اب اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا گیا، دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جی اسد عمر صاحب کو رہا کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا، اور وہ نیشنل پریس کلب میں آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جی اور آج بھی وہ عدالتوں میں ادھر ادھر حاضریاں دے رہے تھے۔ جی تو عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اسد عمر جو ہے وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوا اور شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ دے دیا شاہ محمود قریشی کے حق میں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس لیے اس دفعہ وہ تھوڑی استقامت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے ہی وہ 2-3 پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ ان کے جو والد مرحوم تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گورنر تھے، خود انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز مسلم لیگ نون سے کیا، پھر وہ پیپلز پارٹی میں آئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں آگے۔ اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ کدھر جائیں گے؟ نہ نون لیگ میں جا سکتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں، اور جو نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے اس کا کرتا دھرتا جہانگیر ترین ہے، اور جہانگیر ترین کی اور شاہ محمود قریشی کی جو لڑائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس تحریک انصاف میں بیٹھے رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اسی میں ان کا سیاسی فائدہ بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان پہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اور جہانگیر ترین کے درمیان لڑائی تھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کا موقف جو ہے اس کو درست سمجھ کے وہ ان کا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے جہانگیر ترین چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اگر عمران خان مشکل میں ہے تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے۔ ویسے میر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور میئر تھے ملتان کے، تو اس وقت بھی انہوں نے استقامت دکھائی تھی، اور پرویز مشرف جب ملتان گئے تو وہ استقبال کرنے نہیں آئے بطور میئر، جبکہ لاہور میں خواجہ حسان صاحب چلے گئے تھے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے استقبال بھی کیا تھا، جلسے میں بھی شریک ہوئے تھے، تو ایک دفعہ پہلے بھی استقامت تو وہ دکھا چکے ہیں۔ جی یہ آپ نے بڑی صحیح مثال دی ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے راز ہیں کہ اگر کبھی ان کو موقع مل گیا اور ان کو عمران خان صاحب نے اجازت دے دی، اور وہ جو سیاسی راز ہیں وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے قریشی صاحب سامنے لے آئے، تو اس میں صرف تحریک انصاف کا اور عمران خان کا بھلا نہیں ہوگا، پوری پاکستانی قوم کا بھلا ہو جائے گا، اور پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر سودے بازی جو ہے وہ کون کر رہا تھا، اور کیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بطور وزیر خارجہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا کہ اگر مودی جو ہے وہ اپریل 2021 میں پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور ہمیں اس کا استقبال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ فی الحال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، دفتر خارجہ تھا، سیکرٹری خارجہ تھا، جو کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے سامنے، انہوں نے مزاحمت کی اور عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا۔ اچھا میر صاحب، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست پہ بڑی اثر انداز ہوگی، اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کو وہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ اچھا اگر آج برا وقت ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔